کہ فلسطین کے بارے میں کچھ لفظ کرنا چاہتا ہوں کہ آج فلسطین جس حالت زار سے گزر رہا ہے بہت ہی دکھد یہ ہے اور بہت ہی دلدوز ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو بربریت اور جو وحشانیت اور جس طریقے کا بربادی والا نسل کشی والا کام کیا جا رہا ہے بہت ہی دکھ دینے والی بات ہے۔ اسرائیل کا استھاپنا اور اسرائیل کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور اسرائیل کہاں سے فلسطین میں آ کے بسا اور کیسے بسا اور کس کے اشارے پہ بسا، آپ ان تمام چیز کو تفصیلات سے یہ محترمہ سے سنیں اور معلوم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے اور کیسے اسرائیلی فلسطین کی زمین پہ آ کے قبضہ جمایا اور وہاں پہ بیٹھ کے حکومت کا ایک جعلسازی کی۔ 67 ایک پوری قوم، ایک پورے خطے کی تباہی کی بنیاد رکھی صرف 67 الفاظ والے خط نے۔ یہ وہ خط تھا جو 2 نومبر 1917 کو اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جیمز بیلفور نے برطانوی جوئش کمیونٹی کے سربراہ لارڈ والٹر روتھشائلڈ کو لکھا اور اسے یقین دلایا کہ برطانوی حکومت فلسطین کی سرزمین پر ایک یہودی ریاست قائم کرنے میں زائنسٹ یہودیوں کی بھرپور مدد کرے گی۔ یہ خط کہلاتا ہے بیلفور ڈکلیریشن، اور اسی کی بنیاد پر برطانیہ نے صہیونی تحریک سے ایک ایسے ملک کا وعدہ کیا جہاں کی 90% آبادی مقامی فلسطینی عربوں کی تھی۔ پہلی عالمی جنگ اور سلطنت عثمانیہ کی ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں فلسطینی سرزمین 1917 میں برطانیہ کے قبضے میں چلی گئی۔ اقوام متحدہ سے پہلے جو عالمی تنظیم تھی لیگ آف نیشنز، اس نے جیسے ہی 1922 میں فلسطین پر برطانوی قبضے کو منظور کیا تو برٹش حکومت کی مدد سے دنیا بھر کے یہودیوں بالخصوص زائنسٹ یہودیوں نے فلسطینی علاقوں میں آنا شروع کر دیا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس ٹائم پر برطانیہ نے فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر کے یہودیوں کو دینا شروع کر دیا۔ برطانیہ نے ان یہودی قابضوں کے ساتھ مل کر کئی مسلح گروپس بنائے۔ ان جتھوں نے رات کی تاریکی میں فلسطینی گھروں پر چھاپا مار حملے کیے، گھروں کو گرایا اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی۔ جیسے ہی ابھی 7 اکتوبر کو اسرائیل فلسطین جنگ دوبارہ چھڑی تو کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی جب فلسطینیوں کے آباء و اجداد خود اپنی زمینیں بیچ کر گئے تو اب وہ کیوں اس پر لڑ رہے۔ بڑا ہی افسوس ہوا کہ لوگوں کو اپنی تاریخ ہی نہیں پتا، الٹا اس تاریخ کا فالس یا فیک ورژن ماننا شروع کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز کے اس دور میں لا علمی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ فلسطینیوں کے آباء و اجداد نے اپنی زمینیں کسی کو نہیں بیچی، وہ زمینیں ان سے زبردستی چھینی گئی تھیں۔ صہیونی حملوں کی وجہ سے 1947 تک فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادی بڑھ کر 33% ہو گئی تھی، لیکن ان کے پاس صرف 6% زمین کی ملکیت تھی۔ پھر ہوا 1948 میں النکبہ، عربی میں اس کے معنی ہے سانحہ۔ فلسطینیوں کی ملک بدری اور نسل کشی کو النکبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں نیم فوجی مسلح زائنسٹ گروپوں نے فلسطینیوں کے 500 سے زیادہ شہر اور دیہات تباہ کیے، نسل کشی کے 70 واقعات میں 15,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک کیے، 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا اور فلسطین کی 78% زمین پر قبضہ کر لیا۔ بقیہ 22% زمین وہ ہے جو اب مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں تقسیم ہے۔ اسی نکبہ کے نتیجے میں یہودیوں نے 15 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ میری بات کا یقین نہیں آتا تو 2021 میں اردن نے ایک فلم بنائی تھی فرحہ، وہ دیکھیں۔ وہ ایک ایسی لڑکی کی سچی کہانی پر مبنی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے نکبہ کے دوران صہیونی مظالم دیکھے۔ یہ فلم نیٹ فلکس پر دسمبر 2022 میں ریلیز ہوئی۔ اسرائیل نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا فلم کو روکنے کے لیے، لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی۔ فلم ریلیز ہوئی۔ اسرائیل میں یہودی ہولوکاسٹ سے انکار کرنا جرم ہے، لیکن فلسطینی ہولوکاسٹ النکبہ کے ذکر پر بھی پابندی ہے۔ مغربی میڈیا بھی زیادہ تر انہی کے کنٹرول میں ہے، اسی لیے آج لوگوں کو یہودیوں کا ہولوکاسٹ تو یاد ہے لیکن فلسطینی ہولوکاسٹ النکبہ بھول گئے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ النکبہ سے پہلے اور بعد میں بہت سے یہودی ایسے تھے جنہوں نے اسرائیل میں رہنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ زائنسٹ کے جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف تھے۔
नामवर यहूदी डॉक्टर और मुसन्निफ हैं गैबोर माटे। वो नाजी जर्मनी के हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी हैं। कहते हैं कि शुरू में उनका भी ख्वाब था कि यहूदियों का अपना मुल्क हो, अपनी फौज हो, ताकि नाजी कैंपों की तारीख दोहराई ना जा सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यहूदी ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए उन्हें मकामी फलस्तीनियों के साथ वही कुछ करना है जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया, क्योंकि मकामी आबादी को खत्म किए बगैर यहूदी रियासत किसी तौर कायम नहीं की जा सकती थी। आज इसराइल दुनिया की वाहिद काबिज ताकत है। जो लोग कहते हैं कि गजा पट्टी और मगरबी उर्दन दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेलें हैं, तो उनके लिए अर्ज है ये जेल्स नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाजी जर्मनी में थे। दुनिया कहती है अल नकबा 2 साल जारी रहा, मैं कहती हूं अल नकबा कभी खत्म ही नहीं हुआ। फलस्तीनी अपने बाप दादा के घरों की चाबियां आज भी गले में लटका कर रखते हैं कि कहीं दुनिया फलस्तीनी हॉलोकॉस्ट भूल ना जाए, बिल्कुल वैसे जैसे पूरी दुनिया बेल्फोर डिक्लेरेशन के 67 अल्फाज में से वो 23 अल्फाज टोटली भूल चुकी है, जो कहते हैं वाज़े रहे कि कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे फलस्तीन की गैर यहूदी आबादी के शहरी और मजहबी हुकूक को नुकसान पहुंचे।